بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب ہے احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں عاجزی کرنے والوں کی چند مثالیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، حضرت سیدنا ابی بن کعب اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکڑیوں کے گٹھے اور آٹے کی بوریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مدینہ ہونے کے باوجود لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھتے اور فرماتے، اپنے حاکم کو راستہ دو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر بازار سے کوئی چیز خریدتے تو اپنے دستے اقدس سے اٹھا کر اسے گھر تک لاتے۔ اگر کوئی صحابی عرض کرتا کہ مجھے عطا فرما دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں، تو ارشاد فرماتے، صاحب الشیء احق بحملہ، یعنی کسی چیز کو اٹھانے کا زیادہ حقدار اس کا مالک ہی ہوتا ہے۔ نواس رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان مانگنے والوں کے پاس سے گزرتے جن کے ہاتھوں میں روٹی کے ٹکڑے ہوتے اور وہ عرض کرتے، نواس رسول تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ صبح کا کھانا تناول فرما لیجئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے تشریف لاتے، راستے کے کنارے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور سوار ہو کر فرماتے، بے شک اللہ عز و جل مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسری وجہ لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشین ہونا اس وجہ سے بھی جہالت ہے کہ جس شخص کا دل لوگوں کی رضا پانے اور ان کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں مشغول ہو تو وہ دھوکے میں ہے، کیونکہ اگر اسے کما حقہ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ جان لیتا کہ کسی چیز کے بارے میں مخلوق اسے اللہ عز و جل سے بے نیاز نہیں کر سکتی، اس کا نفع و نقصان اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے اور اس کے سوا نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ جو اللہ عز و جل کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا و محبت حاصل کرتا ہے تو اللہ عز و جل بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور مخلوق بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کی رضا کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کی نصیحت۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ نے اپنے شاگرد حضرت سیدنا یونس بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں تمہیں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں سے بچنا ممکن نہیں، لہٰذا لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ غور و فکر کے بعد جس میں اپنی بھلائی جانو اسی پر عمل کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا، لوگوں کے پیچھے چلنے والا حالت غم ہی میں مرتا ہے، جبکہ کامیابی کا مزہ باہمت شخص ہی چکھتا ہے۔ حقیقی معرفت تک پہنچانے والی دو باتیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ نے اپنے ایک شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کی، حضور میں لوگوں کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بندہ اس وقت تک معرفت کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کر لے۔ لوگوں کو اپنی نظروں سے اس قدر گرا دے کہ دنیا میں فقط خالق حقیقی کا مشاہدہ کرے اور جان لے کہ اسے کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا پھر اپنے دل سے عزت نفس ختم کر دے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسے کس حال میں دیکھیں گے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دوست اور دشمن ہر شخص کا ہوتا ہے، اور جب صورتحال یہ ہے تو اے انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، لوگوں کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ سے عرض کی گئی، اے ابو سعید، کچھ لوگ آپ کی مجلس میں محض اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ آپ کے کلام میں غلطی نکال سکیں اور مشکل سوالات کے ذریعے آپ کو آزمائش میں ڈالیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم فکر مند نہ ہو، میں اپنے نفس سے جنت میں رہنے اور اللہ عز و جل کے جوار رحمت میں جگہ پانے کی بات کرتا ہوں، اور وہ اسی کا طلبگار ہے۔ لوگوں سے محفوظ رہنے کے متعلق میں اپنے نفس سے گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ اپنے خالق و رازق اور پیدا کرنے اور مارنے والے کے متعلق بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، تو میں ان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب عز و جل، مجھے لوگوں کی زبانوں سے محفوظ رکھ، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ چیز تو میں نے اپنے لیے بھی اختیار نہ کی، تو اس سے کیوں بچنا چاہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہیں اس وقت تک عاجزی کرنے والوں میں شمار نہیں کروں گا جب تک تم اپنے نفس کے لیے یہ پسند نہ کرو کہ میں تمہیں گوند بنا دوں جسے لوگ اپنے منہ میں چبائیں۔ معلوم ہوا
کہ جو اپنے آپ کو گھر میں اس لیے قید کر لے کہ لوگ اس سے اچھا گمان کریں اور اس کے بارے میں اچھی گفتگو کریں، تو ایسے شخص نے دنیا میں مشقت اٹھائی اور آخرت کی مار سب سے بڑی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتا۔ جب معاملہ یہ ہے تو گوشہ نشینی اسی شخص کے لیے مستحب ہوگی جو تمام اوقات ذکر و فکر، عبادت اور علم میں مشغول رہے، کیونکہ یہ شخص اگر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا تو اس کا وقت ضائع، فکروں میں اضافہ اور عبادت میں خلل واقع ہوگا۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے کے سلسلے میں یہ پوشیدہ آفات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو یہ نجات دلانے والی معلوم ہوتی ہیں لیکن در حقیقت ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ 7واں فائدہ، اخبار کا مشاہدہ کر کے تجربات حاصل کرنا اور ان سے عبرت پکڑنا۔ لوگوں سے میل جول کا ایک فائدہ تجربات کا حصول ہے کہ لوگوں سے میل جول رکھنے اور ان کے مختلف اخبار دیکھنے سے انسان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ عام طور پر عقل تجربات حاصل کیے بغیر دینی و دنیاوی مصلحتوں کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ تجربات حاصل کیے بغیر خلوت نشیں ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر تنہا رہے تو عمر بھر جاہل رہے گا، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم سیکھنے میں مشغول ہو تاکہ اسے وہ تجربات حاصل ہوں جو اس کے لیے ضروری ہیں اور اسے کفایت کریں۔ بقیہ تجربات لوگوں کے حالات سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں، ان کے لیے لوگوں سے میل جول ضروری نہیں۔ سب سے اہم تجربہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، ظاہری عادات اور باطنی صفات کو آزمائے۔ یہ کام خلوت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ تجربہ کرنے والا ہر شخص خلوت میں آزمائش سے بچا رہتا ہے، جس طرح غصہ کرنے والا، کینہ پرور اور حاسد تنہائی میں اپنی خباثتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن یہ تمام صفات ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا یا ان پر غلبہ پانا ضروری ہے۔ ان کے محرکات سے دوری اختیار کر کے ان میں ٹھہراؤ پیدا کر دینا کافی نہیں۔ بری صفات کی مثال، ان بری صفات سے متصف دل کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جو خون اور پیپ سے بھرا ہو، لیکن جب تک اسے حرکت نہ دی جائے یا چھوا نہ جائے اس وقت تک اس میں درد محسوس نہ ہو۔ بس جس شخص کے پھوڑا ہے، اگر اس کا ہاتھ ہی نہ ہو جس سے پھوڑے کو چھوا جا سکے، یا آنکھ نہ ہو جس سے اس کی طرف نظر کی جائے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہ ہو جو اس پھوڑے کو چھو سکے، تو بعض اوقات وہ اپنے آپ کو تندرست گمان کرتا ہے اور پھوڑا اس کے ذہن سے بالکل نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے حرکت دے یا حجام کا اس طرح لگے تو اس سے پیپ اور خون ایسے پھوٹ پڑے گا جیسے مایا چیز منہ کھلنے سے فوراً نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ، بخل، حسد، غصہ اور دیگر مذموم صفات سے متصف دل کو بھی اگر حرکت دی جائے تو اس سے برائیاں ہی صادر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راہ آخرت کے مسافر، تزکیہ نفس کے طلبگار اپنے نفوس کا امتحان لیا کرتے تھے۔ جو اپنے نفس کو متکبر پاتا وہ اس کا تکبر دور کرنے کی کوشش کرتا۔ حتیٰ کہ بعض صوفیہ کرام رحمہ اللہ السلام نفس کا امتحان لینے کے لیے لوگوں کی موجودگی میں اپنی پیٹھ پر پانی کا ڈول یا سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر بازار میں گھوما کرتے، کیونکہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر و فریب پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ 30 سال کی نمازوں کا اعادہ۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا، حالانکہ وہ نمازیں میں نے پہلی صف میں ادا کی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک روز کسی عذر کی وجہ سے میں پہلی صف نہ پا سکا اور دوسری صف میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے اپنے نفس کو ان لوگوں کے سامنے شرمندہ پایا جو مجھے پہلی صف میں نماز پڑھتا دیکھتے تھے۔ بس میں نے محسوس کیا کہ جو نمازیں میں نے پہلی صف میں ادا کی ہیں ان میں ریاکاری اور یہ بات شامل ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا سمجھیں۔ معلوم ہوا کہ لوگوں سے میل جول کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر انسان کی صفات کو اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ سفر بھی ایک طرح کا دائمی ملاپ ہے۔ ان صفات کی برائیاں اور پیچیدگیاں محلقات کے بیان میں ذکر کی جائیں گی، کیونکہ ان صفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کثیر عمل بھی برباد ہو جاتا ہے اور ان کا علم ہونے کے سبب تھوڑا عمل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو علم کو عمل پر فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ عالم کی عابد پر فضیلت۔ اگرچہ یہ ناممکن ہے کہ نماز کا علم جو نماز کی وجہ سے مقصود ہے وہ نماز سے افضل ہو، کیونکہ جو خود غیر کی وجہ سے مقصود ہو وہ غیر سے افضل نہیں ہوتا، لیکن شریعت نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادنی رجل من اصحابی، یعنی عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم صحابہ میں سے ادنا پر۔ علم کی عمل پر فضیلت کی وجوہات۔ 3 وجوہات کی بنا پر علم کو عمل پر فضیلت حاصل ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کی، یعنی اس کی وجہ سے تھوڑا عمل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ علم کا نفع عام ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، جبکہ عمل کا فائدہ صرف
عمل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اور اگر علم سے مراد اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور افعال کا علم ہو تو یہ علم ہر عمل سے افضل ہے، بلکہ اعمال سے تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ دل کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرا جائے، تاکہ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دل معرفت و محبت الہی کے لیے تیار ہو جائے۔ پس عمل اور عمل کے علم سے یہی علم یعنی معرفت الہی مقصود ہے۔ یہ علم راہ حق پر چلنے والوں کی غایت اور عمل اس کے لیے شرط کی مانند ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ترجمہ سورہ فاطر۔ ترجمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ الکلم الطیب سے یہی علم یعنی معرفت مراد ہے۔ عمل اسے بلند کرتا ہے اور مقصود تک پہنچاتا ہے، اور یقیناً جسے بلندی حاصل ہو وہی افضل ہوتا ہے۔ علم کی فضیلت کے متعلق یہ کلام بطور جملہ متردہ کے لیے ہے۔ ہماری بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم اپنے مقصود کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب آپ نے گوشہ نشینی کے فوائد و نقصانات جان لیے تو ثابت ہو گیا کہ متعلقاً گوشہ نشینی کے افضل ہونے یا نہ ہونے کا حکم لگانا درست نہیں، بلکہ انسان کی اپنی حالت، جن کی صحبت اپناتا ہے ان کی حالت اور صحبت اپنانے کے اسباب کی طرف نظر کرنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس صحبت کی وجہ سے میل جول کے مذکورہ فوائد میں سے کون سے فائدے فوت ہوں گے اور کون سے حاصل ہوں گے۔ پھر حاصل ہونے والے اور فوت ہونے والے فوائد کا تقابل کیا جائے، اس وقت واضح ہوگا کہ کیا درست و افضل ہے۔ قول فیصل۔ اس بارے میں حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ کا فرمان قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت سیدنا یونس بن عبد الاعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے یونس، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا عداوت کا باعث ہے، اور ان کے ساتھ بے تکلفی سے رہنا برے دوست پیدا کرتا ہے، لہٰذا تم معتدل راہ اختیار کرو۔ پس انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے ملنے جلنے اور کنارہ کشی میں اعتدال سے کام لے۔ اگرچہ انسان کی حالت مختلف ہونے کی وجہ سے اعتدال میں بھی فرق ہوگا، لیکن ان کے فوائد و نقصانات ملحوظ خاطر رکھنے سے افضلیت واضح ہو جائے گی۔ یہی درست حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ذکر کیا گیا وہ کافی نہیں، کیونکہ ہر ایک نے خاص اپنی حالت کے اعتبار سے خبر دی ہے، اور اس کا حکم ایسے شخص پر نہیں لگایا جا سکتا جس کی حالت مختلف ہو۔ ظاہری علماء اور صوفیہ کے جواب میں فرق کی وجہ۔ ظاہری علم کے اعتبار سے صوفیہ اور ظاہری علماء کے درمیان بھی یہی یعنی حقیقت و حالت کا فرق ہے کہ صوفیہ جس حال و مقام پر ہوتے ہیں اسی اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل میں صوفیہ کرام کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، جبکہ ظاہری عالم دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھتا ہے، صرف اپنی حالت کا اعتبار نہیں کرتا، اس کے جواب میں معاشرے کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری علماء کے جوابات مختلف نہیں ہوتے، کیونکہ حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کی حالتیں بے شمار ہیں۔ اسی لیے صوفیہ سے جب فکر کے متعلق سوال کیا گیا تو ہر ایک نے دوسرے سے مختلف جواب دیا، لیکن ہر ایک کا جواب اپنے حال و مقام کے مطابق درست تھا، اگرچہ معاشرے کی حقیقت کے مطابق نہ تھا، کیونکہ حقیقت ایک ہی ہے۔ فکر کے متعلق صوفیہ کے اقوال۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ جلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فکر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اپنی دونوں آستینیں دیوار پر مارو اور کہو، میرا رب اللہ عز و جل ہے، یہی فکر ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا، فقیر وہ ہے جو نہ تو کسی سے کوئی سوال کرے اور نہ ہی کسی کی مخالفت کرے، اور اگر اس کی مخالفت کی جائے تو خاموش رہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ نے فرمایا، فقیر وہ ہے جو نہ تو کسی چیز کا سوال کرے اور نہ ہی اپنے لیے کوئی چیز بچا کر رکھے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، فکر یہ ہے کہ تو اپنے لیے فکر کا حاصل ہونا خیال نہ کرے، پس اگر تیرے خیال میں تجھے فکر حاصل ہے تو نہ ہونے کی حیثیت سے تجھے حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکر یہ ہے کہ مصائب کے آثار ظاہر ہونے کے باوجود انسان شکوہ نہ کرے۔ یہ تمام اقوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 100 صوفیہ کرام سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کے 100 مختلف جواب سننے کو ملیں گے، شاید ہی کوئی دو جواب یکساں ہوں، لیکن ہر ایک کا قول درست اس وجہ سے ہوگا کہ ہر ایک اپنے حال و مقام کے مطابق کلام کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تم 2 صوفی بزرگ بھی ایسے نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی کو تصوف میں ثابت قدم مانتے ہوں یا اس کی تعریف کرنے پر دونوں متفق ہوں، بلکہ ہر ایک معرفت الہی کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ ان کی نظر صرف ان احوال پر ہوتی ہے جو ان کے دلوں پر غالب ہوتے ہیں، اور وہ اپنے نفس کے سوا کسی کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں جب علم کی روشنی پھوٹتی ہے تو ان پر ہر شے واضح ہو جاتی ہے، حق سے پردے اٹھا دیے جاتے اور اختلافات دور کر دیے جاتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے اختلاف کی مثال۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ السلام کے اقوال کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ زوال کے وقت سایہ اصلی کے متعلق لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ گرمیوں میں سایہ اصلی 2 قدم کے برابر ہوتا ہے،
جبکہ بعض کہتے ہیں کہ آدھا قدم ہوتا ہے اور بعض اس کا بھی رد کرتے ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں بعض کے نزدیک سایہ اصلی 7 قدم ہوتا ہے اور بعض 5 قدم کا قول کرتے ہیں، جبکہ بعض اس کا بھی رد کرتے ہیں۔ تو سایہ اصلی کے متعلق لوگوں کا یہ اختلاف صوفیہ کرام کے اختلاف کے مشابہ ہے، کیونکہ ہر ایک نے اسی سائے کی خبر دی جو اس نے اپنے شہر میں دیکھا۔ لہٰذا ہر ایک اپنی بات میں سچا ہے، لیکن دوسرے کا انکار کرنے پر خطا کار ہے، کیونکہ اس نے سارا عالم اپنا شہر گمان کر لیا یا اپنے شہر کی طرح سمجھ لیا۔ جس طرح صوفی اپنے حال کے مطابق تمام عالم پر حکم لگاتا ہے، لیکن در حقیقت ساری دنیا کے زوال کا صحیح علم اسی کو ہوگا جو سایہ گھٹنے بڑھنے کی وجہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہو کہ مختلف شہروں میں سائے کا گھٹنا بڑھنا بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایسا شخص مختلف شہروں کے اعتبار سے سائے کے بارے میں مختلف حکم لگائے گا۔ مثلاً بعض شہروں میں سایہ اصلی ہوتا ہی نہیں، بعض میں دراز ہوتا ہے اور بعض میں چھوٹا ہوتا ہے۔ گوشہ نشینی اور میل جول رکھنے کی فضیلت کے متعلق جو کچھ ذکر کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا ذکر کر چکے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔